بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحمن الرحیم جو نہایت مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی بابرکت کتاب مبین دے وچوں جس پر رحمت مقام ذیشان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا داد زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام دی پر رحمت کتاب دا پہلا پارا، سورت دا نام سورت الفاتحہ۔ اللہ اللہ۔ اللہ والو، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں رب دے سامنے اللہ عظیم البرتر دے
پاک نام اسم مبارک الرحمن الرحیم، یہ دو اسم مبارک جو کہ اللہ دے صفاتی نام نے، انہاں دونوں پیارے اور محبوب ناماں دے متعلق میں تواڈے سامنے تذکرہ کر رہا سا، اور انشاءاللہ الرحمن اج دے بھی اس خطبہ جمعہ دے اندر اللہ عظیم البردر دے اینا ہی دونا اسم مبارک الرحمن الرحیم دے حوالے دے نال تذکرہ کرانگا۔ دعا کرو اللہ مینو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن دیو پروانیو پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر تسی سماعت فرما چکے ہو۔ الرحمن پورے قرآن پاک دے اندر 57 مرتبہ آیا ہے، اور الرحیم جیڑا ہے یہ پورے قرآن پاک دے اندر 114 مرتبہ آیا ہے۔ اور قرآن دیو پروانیو ہن میں تواڈے سامنے او 5 مقامات انہاں دی تلاوت کرانگا جنہاں دے اندر میرے تے تواڈے خالق و مالک نے اپنے انہاں دونوں پیارے اور محبوب نامہ دا تذکرہ فرمایا، یعنی اکٹھے قرآن پاک دی اندر 5 مقامات تے اللہ نے یہ تذکرہ فرمایا۔ اور سننا ذرا رب دا قرآن، پہلا مقام جیڑا میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ فرمایا الرحمن الرحیم، اور دوسرا مقام یہ سورۃ البقرہ ہے۔ آواز آندی ہے مولا فرماندے نے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اور تیسرا مقام سورت دا نام سورہ نمل ہے۔ آواز آندی ہے مولا فرماندے نے انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ اور چوتھا مقام فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اور قرآن دیو پروانیو پنجواں جیڑا مقام ہے سورت دا نام سورۃ الحشر ہے۔ آواز آندی ہے مولا فرماندے نے ہو واللہ الذی لا الہ الا
عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم۔ اے پانچ مقام نے جتھے عرشاں والے خدا نے اپنے انہاں دونوں محبوب اور پیارے نام جیڑے نے انہاں دونوں دا کٹھا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ویسے تے قرآن پاک دی اندر اللہ عظیم البردر دے بے شمار اے نام پاک نے جیڑے صفاتی نام نے، انہاں ناماں دے وچوں ایک نام الغفور اور دوسرا نام الکریم، تیسرا نام العزیز، اور اسی طرح ایک نام المالک، اور اسی طرح میرے اور تواڈے خالق و مالک دا ایک نام ہے القدوس، اور الحکیم، الوہاب، الرزاق، اور الحلیم، السمیع البصیر، الشکور، الحی القیوم، المصور العظیم، الواحد الصمد، الغنی البدیع، المتین، القوی، الکبیر، اور العلی، الجبار، المہیمن، السلام المؤمن، الخبیر اللطیف، الوکیل، القادر، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، البر، الحفیظ، التواب، القدیر، النور، الرؤوف، القہار، الرقیب، الحق، ذو الجلال والاکرام۔ اے اللہ سبحانہ وتعالی دے ایک کم 100 نام نے جیڑے صفاتی نام نے، اور مختلف مقامات تے اے قرآن پاک دی اندر اللہ نے انہاں نام پاک دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ذاتی میرے تے تواڈے خالق و مالک دا ایک کوئی نام ہے، وہ ہے اللہ۔ کی نام ہے؟ اللہ۔ اے ذاتی نام ہے، باقی جتنے نام نے وہ سارے دے سارے صفاتی نے۔ اور قرآن دے او پروانے ہو، مینوں یاد آیا اور حدیث دے راوی نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ او بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا شخص اے رب دے صفاتی نام جیڑے نے، یعنی ایک کم تے 100 نام جیڑا اینو جیڑا زبانی یاد کر لیندہ ہے اور پھر پڑھدا رہندا ہے، جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص نو جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ جنت دا داخلہ اللہ سب نو اے نام پاک جیڑے نے یاد کرن دی توفیق نصیب فرما، اور اللہ سب نو تو جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما۔ قرآن دیو پروانیو، میں تو آڈے سامنے او 5 مقام تلاوت کیتے نے جتھے عرشاں والے خدا نے الرحمن اور الرحیم نو کٹھیاں بیان فرمایا۔ آؤ نظر غور کر لو، فرمایا الرحمن الرحیم، میں نہ کیے کہ او از حد مہربان اور رحم کرن والا۔
اور میں پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر انو تفصیلاً بیان کر چکے ہاں کہ رحمانیت دا تقاضا ہے کہ دنیا دے اندر کہ جو بھی اس دنیا کائنات دے اندر آیا ہے انہوں روزی دے وے اور انہوں خوراک مہیا کرے، او پاویں کافر ہے، پاویں ہندو ہے، پاویں سکھ ہے، پاویں مجوسی ہے، گویا کہ اے جو کچھ دنیا دے اتے تسی اے رونقاں، اے چہلاں، اے پہلاں دیکھ رہے ہو۔ اور دیکھو نا جناب خلیل الرحمن علیہ السلام ایک دعا کر دینے جدو بیت اللہ نو تعمیر تو تکمیل تک پہنچایا تے وہ دعا کی کر دینے آدن من آمن منہم باللہ والیوم الآخر قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا۔ اے اللہ ایتھوں دے باسیانو تو رزق دیوی، ایتھوں دے رہن والیانو اللہ تو ثمرات عطا کریں، اللہ ایتھوں دے رہن والیانو تو روزی عطا کریں، لیکن مالکا جیڑے تیرے تے ایمان لے آن انہاں نو روزی دینی ہے، انہاں نو رزق دینا ہے، کافر نو نہیں دینا، اے بدتی تے مشرک نو نہیں دینا۔ تے رب نے آکھیا اے میرے خلیل، اے ابراہیم، میں تیریاں پہلیاں ساریاں ہی دعاواں قبول کر لیاں نے، لیکن اے میں قبول نہیں کرنی، اے نہیں مننی۔ اللہ جی کی گل ہے؟ فرمایا خلیل میری رحمانیت دا تقاضا ہے وے کہ دنیا تے سب بھی کھان گے، جیڑا بھی آئے گا وہ کھائے گا، حتیٰ کہ وہ دنیا اتے بعد اندر آندہ ہے ماں دے پیٹ اندر جدو ہندہ ہے، اجے دنیا تے آیا نہیں ہندہ ماں دے پیٹ اندر ہندہ ہے تے میں اودو ہی ہوندی روزی دا بندو بس بنا دینا۔ وہ کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، مجوسی ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، فرمایا جیڑا بھی ہے انہوں دنیا دے اتے میں پکھیاں ماراں گا، پکھ دے کے نہیں میں ماراں گا، دنیا تے سارے ہی کھان گے، دنیا تے اور گج کے بولو دنیا تے سب کھان گے، سب نو روزی دیتی جائے گی۔ میرے ویر میرے برادر اے رحمانیت دا تقاضا۔ فرمایا الرحمن الرحیم، از حد مہربان، حالا انہاں ماں بھی رحم نہیں کر دی، اونی ماں بھی مہربان نہیں ہوندی، اونا باپ مہربان نہیں ہوندا۔ فرمایا جنہ میں رب اپنے بندے تے مہربان ہونا، اور کلا انسانہ تے نہیں، حیوانہ تے بھی، نباتات نے، جمادات نے، درندے نے، پرندے نے، اللہ دی ذات سب اتے مہربان، لیکن رحم او ایمان والے ہی کردہ ہے۔ بولو کنہ دے؟ گج کے بولو کنہ دے؟ ایمان والے آتے رحم ہوندے تے ہی ہوئے گا جیڑا ایمان لے آئے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماندے نے خلیل اے ابراہیم پریشان نہ ہوئیں کہ میں رب دے سامنے دعا کی تھی رب نے قبول ہی نہیں کی تھی۔ فرمایا ابراہیم میں اس تیری دعا نو آخرت واسطے باقی رکھ لینا، گویا کہ دنیا تے سارے ہی کھان گے، سب نو روزی دیتی جائے گی، لیکن آخرت وچ رزق ملنا ہے تے صرف ایمان والیاں نو ملنا ہے۔ آخرت وچ جنت دیاں نعمتاں ملنیاں نے تے بولو کنہ نو؟ صرف ایمان والیاں نو، اوتھے کافر نو نہیں۔ فرمایا الرحمن الرحیم، اور قرآن دے پروانیوں کون
مہربان اور کون الرحمن کون الرحیم کدی غور کیتا ہے؟ اے سننا ذرا رب دا قرآن، اے کدی دن نو ویندے ہو اور رات ویندے ہو، کدی اے موازنہ تے کرو نا، کدی تکو تے صحیح اے دن رات جیڑا آ رہے ہے جا رہے ہے، اے دا مقصد کی ہے؟ سبحان اللہ تے قرآن دے پروانیوں ہن ذرا غور کرنا، فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ قرآن سن کے سبحان اللہ کہہ لیا کرو، کنی واری آکھیا ہے قرآن سن کے شرم نہیں کرنی چاہی دی۔ وَمِن رَحْمَتِهِ، اور ویکھو نا پہلا لفظ ہی رب نے اے رات اور دن دی بات کر دیا، پہلے رب نے تذکرہ ہی رحمت دا کیتا ہے، فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا او لوگو اے دن رات کدی اے دے ال ویکھو، فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ اور لوگو اللہ نے اپنی رحمت جیڑی ہے اے تواڈے واسطے جو کچھ بھی بنایا ہے نا، اے رب دی رحمت ہے، بولو رب دی، اور گج کے بولو اے جو کچھ نظر آ رہا ہے اے چند نے، ستارے نے، اور میاں اے بلندو بالا پہاڑ نے، کدرے زمین پدر ہے، کدرے سمندر نے، کدرے دریا نے، کدرے جناب حیوانات نے، کتے جمادات نے، کتے درخت نے، اور کتے کچھ فرمایا جو کچھ بھی تسی دنیا تے دیکھ رہے ہو نا، اے سارا دا سارا تواڈے واسطے تے اینو رحمت بنا دیتا ہے، فرمایا یہی میری رحمت ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، فرمایا باقی تے جیڑیاں اپنی جگہ دینے، دن ویکھ لو تے رات ویکھ لو، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، لائل آندے نے رات نو، وَالنَّهَارَ تے نہار آندے نے دن نو، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، فرمایا اے دن تے رات میں تواڈے واسطے سکون لئی بنائے نے، اے دن رات لِتَسْكُنُوا فِيهِ ہے، فرمایا تواڈے واسطے سکون ہے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اے رات ہے نا جیڑی رب نے پہلے تسکنو دی بات کیتی ہے اور پیچھے رب نے پہلے رات دی بات کیتی ہے، فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، پہلے رات دی بات، فرمایا وَالنَّهَارَ تے پھر دن دی بات کیتی ہے، وَلِتَسْكُنُوا فِيهِ، لِتَسْكُنُوا اور رات نو تواڈے واسطے سکون بنا دیتا ہے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تے دن جیڑا اے تواڈے واسطے اندے اندر تسی فضل میرا تلاش کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، کی مطلب ہے کہ دینے سارا دن ستیا ہی نہ گزار دے، وہ دینے کوئی کاروبار بھی کر لیا کرو، دینے کوئی روزی واسطے بھی نکل جایا کرو، اور میرے فضل نو تلاش کرو، گویا کہ میری روزی نو دنیا دے اتے چل پھر کے تلاش کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، گویا کہ رات سکون واسطے تے دن جیڑا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا اس دن دے اندر تسی میرا فضل تلاش کرو، عبادات بھی کرو،
اور روزی تلاش کرو. اور اجے سمجھ نہیں آئی تے اگے رب نے خدا دی قسم مثال دے کے سمجھا دیتا ہے. فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل قل ارأیتم ان جعل. انہاں نو کہو اندر آ جان. اندر بڑی جگہ پئی ہے, باہر اندر صفا کھلارن دا فائدہ نہیں. اندر آ کے بیٹھیا کرو. باہر ہا دفعہ یہ بات کیتی ہے کہ اندر بیٹھیا کرو, اور باہر جا کے بیٹھنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. اور سنو رب دا قرآن. فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. فرمایا سونیا محبوبہ, اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سونیا محبوبہ اعلان کر دیو قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل. فرمایا جیڑا تسی تک دے ہو نا, ویندے ہو نا, رات آ گئی ہے. علیکم اللیل سرمدن. فرمایا رات چھا جاندی ہے, اندھیرا آ جاندا ہے. الی یوم القیامہ. اور دسو ہاں جے رب دن نہ چڑھائے, جے رب اس رات نو ختم نہ کرے, تے کوئی پیر فقیر, کوئی گدی نشین اور کوئی جناب اپنے آپ نو معاذ اللہ ربوبیت دا اور دعویٰ کرنے والا لے آؤ نا. کون ہے جے رب تہاڈا رات نو رات رکھے کوئی دن چڑھا کے وکھا سکدا؟ اور گج کے بولو, کوئی دن چڑھا کے وکھا سکدا؟ اے میری بات نہیں, رب دا قرآن ہے. کوئی مولوی, کوئی پیر, کوئی فقیر, اے ساڈے سب کچھ کر دے نے, اے بڑا کچھ کر لیندے نے. اے جناب چون تے ادھروں ادھر ہو جائے, انہاں نو کہو جے رب رات پا دے وے تے اینو روشنی چ کوئی بدل کے وکھائے. الی یوم القیامہ. قیامت آ سکتی ہے لیکن رات نو کوئی دن بنا سکدا؟ اور بولو دن بنا سکدا؟ اے بھی او دی رحمت, اے بھی او دی, اور گج کے بولو او دی. تے پھر مننا پائے گا الرحمن الرحیم. اوہی ذات جیڑی مہربان ہے تے رحم کر دی. فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ. اے کون ہے جیڑا رب تو علاوہ رات نو دن بنا دے وے؟ یاتیکم بضیاء. یاتیکم یعنی لے آئے روشنی نو بے ضیاء. بے ساڈا محلہ کیڑا ہے؟ ضیاء نگر ہے نا, ہے جی ضیاء نگر. زیادہ میں نے کی روشنی کی ہے, بولو ہے تے اتھے تا خیر نال ویسے ہی اندھیرے نے. کدرے شرک دا, کدرے بدعت دا, اور کدرے چوریاں دا, کدرے شراباں دے, او میاں کدرے جویاں دے, اڈیاں دے. توبہ اللہ میری توبہ. اسی کسے نو کی روکنا سی, ساڈے آپ دیاں ہی شروع کر لے. اویندے نہیں جے ادھر لے پاسے جاؤ تے ہیں. اور بلیٹ کھیلنا اسلام نے اجازت دیتی؟ او بولو ایک کاروبار اور ایک نوجوان نسل اے بچیاں دی تباہی دا ذریعہ کہ جڑے بچے جنہ کاروبار کرنا سی اسی انہاں دے ہتھاں چ ڈانگا پکڑا دیتی ہیں. لو جی اے کم تسی ادھر لگ جاؤ. ماں پیو جڑا بیچارہ او بڑھاپے دی حالت اندر او جا کے محنت مزدوریاں پیا کردا, اس نوجوان نو شرم نہیں آندی. کدی اوتھے کھلوتا ہے تے کدی ادھر کھلوتا ہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائی میرے برادر، ہائے ہائے، فرمایا جدو رب رات لے آوے تے کوئی اینو دن بنا سکدا؟ تے اگلی بات سن لو، فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ۔ فرمایا جے رب دن ہی چڑھا دے وے، دن لے آوے تے کوئی مائی دا لال رات بنا سکتا؟ اور اے بھی رب دی رحمت دے، اے بھی رب دی کتے رات آ رہی ہے، اور میاں کتے رات جا رہی ہے تے دن آ رہے ہے، کدھرے دن جا رہی ہے تے رات آ رہی ہے، تے جے سدا ہی رات رہی دی تے ایمانداری نال دسو اے سارا نظام درم برم ہو جانا سی یا نہیں؟ جے رات ہی رہی دی تے جے سارا دن ہی رہندا تے پھر بھی نظام چل سکدا؟ واہ مالکا تینوں کون آکھے انج نہیں انج کر۔ اور جے نہیں سمجھ آئی تے ایک اور مقام سن لو، خدا دی قسم رب نے اتھے قسم اٹھا کے بات کی تھی، قسم اٹھا کے فرمایا واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، فرمایا واللیل اذا عسعس، اور خدا دی قسمیں ویکھ لو رب دی رحمت، واللیل اذا عسعس، فرمایا مینوں رات دی قسم ہے، رات دی قسم کہ او آستہ 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 رخصت ہوندی ہے، یکدم نہیں کہ جناب ادھروں اندھیری رات تے یکدم جناب روشنی ہو جائے، نہیں، آستہ آستہ واللیل اذا عسعس، فرمایا مینوں رات دی قسم ہے کہ اے آستہ 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 اندھیرا چھڑ رہی ہے تے آستہ آستہ روشنی دی طرف آ رہی ہے، اے بھی رب دی کرم نوازی ہے تے اے بھی او دی رحمانیت دا تقاضا ہے۔ اور فرمایا وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، مینوں اے صبح دی قسم کہ اے آستہ آستہ سانس لیندی ہے، یعنی آستہ آستہ اے صبح جیڑا ہے آستہ آستہ، پہلے فجر ہے، فجر تو بعد آستہ آستہ اے کرنا جیڑیاں آستہ آستہ جیڑا اے رات جیڑی ہے اے چھڑ دی جا رہی ہے تے صبح جیڑی ہے اے نور دیاں کرنا شروع ہوندیاں جا رہی ہیں۔ یکدم رب نے سورج چڑھایا، گھنٹہ انتظار کیتا ہے، ہولی 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 موسم دی ویکھو تبدیلی کس طرح کہ میرا بندہ کدے بیمار نہ ہو جائے۔ ہائے ہائے ویکھو رب نو کنا فکر ہے۔ گرمیاں آ رہی ہیں نا، ساڈے تا غریب لوگاں کو لے کتھے اے سی تے دعا کرو اللہ تو جنت وچ ہی سانو اے سی عطا کرے گا۔ امیر لوگ ہیں نا، انہوں نے اے سی لگائے ہوندے نے کمرے وچ، گڈی چ اے سی لگا ہوئے نا عموماً دن تے 12-1 دا ٹائم ہوئے تے بندہ اندر ٹھنڈا ہوندا ہے، یک دم باہر نکلدا ہے طبیعت خراب ہو جاندی ہے۔ بولو طبیعت خراب ہو جاندی ہے۔ اسی طرح رب نے یک دم رات نو ختم کر کے تے سورج نہیں چڑھایا، فرمایا واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس۔ اور اجے نہیں سمجھ آئی او دی رحمانیت دا تقاضا ویکھو، او دی رحمانیت دی چلک ویکھو۔ خدا دی قسم پانی ہے نا، پانی اسی تے سارا ضائع ہی کر دے ترے جا رہے ہیں، کدی اس نعمت نو ویکھو۔ اور قرآن سنو، آواز آ رہی ہے، مولا فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک الذی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ ترجمہ سننا جے ترجمہ نوٹ کر لو۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک یقیناً آسمانات زمیناں نو پیدا کیتا ہے، واختلاف اللیل والنہار، تے کدی رات آندی ہے دن چلا جاندا ہے، دن آندا ہے تے رات چلی جاندی ہے، واختلاف اللیل والنہار، فرمایا رات تے دن دا اختلافات ہونا، والفلک التی تجری فی البحر، تے اے دریا جڑے نے پانی جڑا اے دے اتے کشتیاں دا چلنا، بما ینفع الناس، لوگ دے تو نفع خرید دینے، لوگ نفع کر دینے، نفع دی تلاش اندر ادھروں مال ادھر جا رہے ہیں، سمندروں پار ادھروں مال ادھر آ رہے ہیں۔ فرمایا وَمَنْ أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کتے دریاواں دا پانی، او میاں کتے سمندراں دا پانی، تے کتے فرمایا بارش دا پانی ہے۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، فرمایا او لوگو اے بارش دا پانی بھی تواڈے واسطے رحمت ہے۔ بولو بارش بھی تواڈے واسطے۔ اچھا بھی ایمانداری نال دسو جے بارش ہووے ہی نا تے انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ اور بولو انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ واہ مالکہ تینوں کون آکھے انج نہیں انج کر۔ فرمایا مما فأحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ، اے بارش دا پانی ہے، فرمایا زمین جیڑی ہے انہوں زندگی دے دیتی جاندی ہے، اے زمین تے بھی رونق آ جاندی ہے، وبث فیہا من کل دابۃ، تے اس زمین دے وچوں پھر انگوریاں کدرے پھل پودے نکل دینے، اے بارش دا پانی زمین اپنے اندر جذب کر دیئے، اے دے تو پھر جناب اے کنبلاں نکل دیاں نے، پھل تے ثمرات نکل دینے، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تے ہواواں مسخر کر دیتا ہے۔ بولو ہواواں اور گج کے بولو ہواواں مسخر بنا دیتا ہے، اتنی بہتی تیزی نہیں کہ مکان ہی اڑ دے چلے جان۔ واہ مالکہ تینوں کون آکھے انج نہیں انج کر۔ ہواواں مسخر بنا دیتا ہے اور ہواواں اپنے کنٹرول اندر رکھے ہے، بین السماء والارض، تے زمینہ تے آسمانہ اپنے کنٹرول اندر رکھے ہے، اور اے بھی او دی اجازت تو بغیر حرکت کر دے، بولو حرکت کر دے، تے اندھیری جیڑی او دی اجازت تو بغیر آ سکتی، تے بارش بھی او دی ذات تو دے حکم تو بغیر آ سکتی۔ کوئی مائی دا لال کہے کہ جناب میں بارش برسا دے آنگا، اے ہماما میرے کنٹرول اندر ہے، اے زمین آسمان میرے کنٹرول اندر ہے، اور ایمانداری نال دسو کوئی اے دعویٰ کر سکتا؟ تے جیڑا کرے گا وہ لائن تے کافر ٹھہرے گا، جیڑا کرے گا وہ لائن اور کافر ٹھہرے۔ ایک فیصلہ بات ہے چول جی، وہ آندہ جناب بارش بھی میرے کنٹرول اندر ہے، توبہ اللہ میری توبہ۔ تسی فرعون نو روندے ہو، ایتھے فرعون جمے نے، تسی نمرود دی بات کر دے ہو، ایتھے نمرود ہے۔ وہ آندہ جناب ہوا بھی میرے حکم اندر ہے، یہ بارش بھی میرے کنٹرول اندر۔ لسانی سرکار سنیا نا،
ہیں فیصلہ آباد لسانی سرکار وہ آندہ سارا کچھ میرے کنٹرول اندر، حتیٰ کہ اللہ معاف فرمائے آندہ نبی بھی میرے کنٹرول اندر نے. استغفر اللہ. سمہ تے پابندیاں علماء تے، پابندی علماء تے، سپیکر بند علماء دے کہ جناب ایک قرآن حدیث نہ بیان کر سکن تے اینا چگلہ نو کوئی پوچھن والا ہی کوئی نہیں. کھلی چھٹی ہے، جو مرضی بکواس کردہ روے. رب دی ذات تے جو مرضی کوئی بکواس کردہ پونکدہ تو رہا جائے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اور پتہ اے لگا اور جیڑا اے دعویٰ کردہ او لائن تے کافر ہے. بولو او لائن تے او کافر ہے. اے سارا جو نظام دیکھ رہے ہو، اے دنیا دا جتنا نظام قائم دائم ہے، اے جو نظام دیکھ رہے ہو، اے سارا میرے اور تواڈے خالق و مالک دے قبضہ قدرت اندر ہے. فرمایا ہے بارش بھی تواڈے واسطے رحمت، ہواواں بھی تواڈے واسطے رحمت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قرآن دیو پروانیوں تسی آکھو گے اے بارش رحمت ہے، اور سننا ذرا رب دا قرآن. آواز آندی ہے مولا فرماندے نے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ. رب نے اعلان کیتا ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ. پھر کہہ لو سبحان اللہ. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ. اور خدا دی قسمیں کدی دا تجزیہ کر کے ویکھو کہ واقعی رب نے انہوں رحمت بنایا ہے. اب بارش اور جاؤ سنن ابن ماجہ دی روایت، اور بلکہ ایک مقام تے اور اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ایتھے انہوں رحمت کیا ہے. اور سورہ قاف آیت نمبر 9 فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. اتھے انہوں مبارک کیا ہے. گویا کہ بارش تو اڈے واسطے رحمت بھی ہے تے مبارک بھی. بولو اے رحمت بھی ہے تے برکت والی بھی ہے. اور خدا دی قسمیں میں تے انہوں دیکھ چکیا. سیال کوٹ ساڑھے جماعت دے ایک بہت بڑے محقق عالم دین حکیم مولانا صادق سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ، انہاں کتاباں بھی لکھی ہیں. انہاں دی ہمشیرہ سیال کوٹ اور وہ کینسر دے اندر مبتلا. اور الحمدللہ منبر رسول تے کھڑا ہو کے میں بات کر رہا اس وقت. یعنی او کینسر جنہوں ڈاکٹران نے جواب دے دیتا ایک تے تو اڈیا پاک پتن ایریے دے اندر. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس فقیر نے 4 مریضاں دا اس وقت علاج کیتا ہے جڑے کینسر دے وچ مبتلا سن. الحمدللہ بالکل ٹھیک نے. لکھا روپیہ انہاں دا بچایا ہے تے علاج کا دے دو کیتا ہے صرف اے بارش دے پانی تے. بارش دا پانی اتنی اہم چیز ہے اگر انسان انہوں سمجھ لوے تھے. بارش دا پانی اگر انسان پیوے کوئی میدے دا مریض نہیں رہے گا. میں ذمہ داری نال بات کر رہا. بارش دا پانی اگر کوئی استعمال کرے جوڑاں دی تکلیف دا مرض نہیں رہے گا. کیوں؟ انہوں رب نے رحمت بھی آکھے ہے تے برکت. تے جنہوں رب رحمت آکھے برکت آکھے. اور میں تے کئیاں جگہ تے بات کیتی ہے. دیکھو نا کہ جیڑا پانی سیدنا جناب اسماعیل علیہ السلام دیاں ایڑیاں چوں نکلیا
انہوں اسی آنے ہیں آب زمزم. کی آکھیا آب زمزم، وہ بھی شفا والا شفا. اور میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جو نیت کر کے پی لیندا ہے اللہ وہ دی نیت نو پوریاں کر دیندا ہے. بیمار ہے شفا دی نیت کر کے پیندا ہے رب انہوں شفا دے دیندا ہے. آب زمزم. اور میں کہا کرنا دیکھو او سیدنا اسماعیل دیاں ایڑیاں چوں نکلیا اتنا معتبر ٹھہریا اور انہوں رب نے آب شفا بنا دیتا. تے جیڑا پانی رب خود گرائے وہ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ او تے اسماعیل دیاں ایڑیاں چوں نکلیا آب شفا بنیا. تے جنوں رب خود گرائے او دی قدر و منزلت، او دا مقام، او دی عظمت تے پھر مننا پائے گا. فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. سنن ابن ماجہ دی روایت راوی نے جناب عبداللہ بن مسعود، پھر کہہ لو رضی اللہ تعالی. یار سارے نہیں بول دے، اے بابا جی لتاں چھڑ دیو گوڈے نہیں جاندے کدھرے. مسجد دے ادب دے خلاف ہے گوڈے پکڑ کے، بیٹا گوڈے نہیں پکڑنے. ہاں اگر کوئی بزرگ ہے بیچارہ پریشان ہے یا نہیں ٹیک لا کے چلو بیٹھ جاندو دی ایک الگ بات ہے، لیکن نوجوان ساتھی جڑے اس طرح مسجد دے ادب دے خلاف. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو چیزاں دے اندر رب نے شفا رکھی ہے. کنیاں؟ دو چیزاں. فرمایا پہلے نمبر تے الاصل یعنی شہد دے اندر، دوسرے نمبر تے فرمایا والقرآن، قرآن دے اندر، اور تیسری چیز دا بھی نال تذکرہ کر کے آدھے نے کہ بارش دا پانی. اے تین چیزاں اگر انسان کسے شوگر والے نو پلا دے وے کنو، لیکن اعتقاد ہونا چاہیے. ساڈا اعتقاد بھروسہ ٹیکے تے لگ گیا ہے لیکن ادھر نہیں. تین چیزاں فرمایا اگر کوئی شوگر والا، کئی کہہ دیندے نے یزدانی صاحب یہ شاید تے شوگر ہے، شاید ڈاکٹر منع کر دینے اور ڈاکٹر روکے اسی روک جانے ہیں تے جندہ حکم رب دے وے انہوں من دے، بولو انہوں من دے، انہوں نہیں من دے. ڈاکٹر کہیں دا تے روک جانے. میرے بھائی میرے برادر شاید نو رب نے شفا آکھیا ہے. کنے؟ رب نے. شاید وی شفا، قرآن وی شفا تے بولو بارش دا پانی. اے تین شفاواں اگر انسان اختیار کر لیندا ہے تے خدا دی قسمیں وہ پھر بیمار رہندا، وہ بیمار نہیں رہندا. اور سننا ذرا رب دا قرآن فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ. اور ایک اور مقام تے اللہ اعلان کر رہے ہیں فرمایا أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشکرون. اچھا بھی ایمانداری نال دسیا جڑا بارش دا پانی اتردا کدی رب نے کھارا اتاریا نہیں؟ او بولو تے صحیح کدی کوئی کھارا ہوئے، کوئی کڑوا ہوئے، کوئی نمکین ہوئے؟ رب اعلان کر رہے نے فرمایا افرائیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون
لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون۔ اللہ فرماندے نے او لوگو اے جیڑا پانی تواڈے واسطے آسماناں تو اتردا بادل جیڑا ہے اے پانی تواڈے تے لے کے آوندا اتاردا تے جے رب اینو کھارا بنا دیندا تے کوئی اینو میٹھا کر سکدا؟ کوئی بھی میٹھا نہیں کر سکدا۔ فرمایا اس واسطے انو اسی پہلے ہی میٹھا بنا دیتا ہے۔ فرمایا لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون۔ قرآن دیو پروانیوں بات ہو رہی ہے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ او قرآن دیو پروانیوں اگر انسان چاہتا ہے کہ میرا مالک میرے تے راضی ہو جائے، اگر انسان چاہتا ہے کہ میرا مالک میرے تے خوش ہو جائے، میرے تے اپنی رحمت دا نزول کرے، تو انہوں پھر اے 5 چیزاں او دے واسطے لازمی نے۔ کنیاں؟ 5 چیزاں۔ اور غور کرنا، فرمایا ارحم الناس، جیڑا چاہتا ہے کہ میرا مالک میرے تے راضی ہو جائے، میرا مالک میرے تے رحمت دی بارش برسائے، میرا مالک میرے تے خوش ہو جائے، انہوں چاہیے ارحم الناس، او لوگاں تے رحم کرے۔ کی کرے؟ بولو، لوگاں تے رحم کرے۔ تے جیڑے اپنے ہیں نا، اپنے انہاں دا تے پھر مقام ہی بڑا ہے نا، رشتہ داری، قوم، قبیلہ۔ فرمایا ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، جیڑا بندہ زمین دے اتے کسے نال رحم نال پیش ہوندا ہے، کسے تے رحم کردا ہے، رب آسمانہ تے او دے نال رحم کرے گا۔ یعنی جیڑا کسے تے رحم کردا ہے، رب او دے نال بھی رحم نال پیش آئے گا، رب او دے تے رحمت دا نزول کرے گا۔ نمبر 2 بر الوالدین۔ نمبر 2 جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میرا رب میرے تے رحمت دا نزول کرے، انہوں چاہیے بر الوالدین۔ اور قرآن اعلان کر رہی ہے، فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اور لوگوں جس طرح ماں باپ دنیا دے بچپن اندر تیرے نال پیش آندے رہے، محبت کر دے رہے، پیار کر دے رہے، آج بڑھاپے نو پہنچ گئے نے، فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اور جیڑا بچہ، جیڑا اولاد جیڑی ہے بچی اپنے والدین دی خدمت کر دی ہے، بڑھاپے دے موقع تے والدین دا سہارا بن دی ہے، والدین دا سہارا جیڑی اولاد بن دی ہے، اپنیاں تلیاں تے انہاں نو اٹھایا ہوا ہے، اپنے بازواں تے چکیا ہوا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اللہ فرماندے نے او میرے بندیا، تو اجے نہ بڈھے ماں باپ نال رحم نال پیش آ رہے ہیں تے جا میں دنیا دے اتے تینوں کوئی تنگی تے دکھ تکلیف دیاں گئی نہیں۔ ماں باپ نال ادب نال پیش آنا۔ اور نمبر 3 صلات الرحم۔ فرمایا ان الرحمت لا تتنزل علی قوم فیہم قاطع الرحم۔ جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا او لوگوں، رب اعلان کر رہا ہے جن نے اپنے رشتہ داراں دے نال تعلق توڑ لیا، جن نے رشتہ داراں نال تعلق، رشتہ دار کون نے؟ رحم دے رشتہ دار، یعنی ماں والوں جڑے مامے
نے خالہ نے اور باپ دی طرفوں جڑے چاچا نے یا پھوپھیاں نے پھر اپنے بھائی جڑے نے اپنیاں پہنا نے رحم دے جڑے رشتے نے قرآن اعلان کر رہے ہیں بلکہ رب رحمان اعلان کر رہے ہیں اور لوگوں جن نے رحم دے رشتیاں نو توڑ دیتا انہیں میری رحمت نو توڑ دیتا جن نے دنیا دے رشتے داراں نال کنڈاں کر دیتیاں فرمایا انہاں نو جنہ دنیا دے رشتے داراں نال کنڈاں کر لیاں رشتے داراں نالوں مخ موڑ لے رشتے داراں نالوں تعلق دے واسطے توڑ لے ان الرحمت لن تنزل علی قوم فیہم قاطع الرحم فرمایا انہوں میں توڑ دیواں گا انہوں میں ضائع کر دیواں گا انہوں میں بیکار کر دیواں گا اس واسطے عزیز ذاتیو رشتہ داریاں دا خیال رکھیا کرو اپنے تو بڑے دا ادب کریا کرو اپنے تو بڑے نال احسن انداز نال پیش آیا کرو اپنے تو بڑے دا خیال کریا کرو نمبر 4 اور جیڑا بندہ تلاف دے قرآن کر رہا ہے رب اعلان کر رہے نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَالرَّحْمَةٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَالرَّحْمَةٌ فرمایا قرآن پڑھن والا تلاوت کرن والا قرآن نو پڑھ دے گھر بیٹھ کے پڑھ دے دکان تے بیٹھ کے پڑھ دے مسجد اندر بیٹھ کے پڑھ دے بازار اندر چلدا پھردا پڑھ دے فرمایا اس شخص اتے بھی اللہ اپنی رحمت دا نزول کرے گا اجے نہیں سمجھ آئی 5ویں نمبر تے جگاں دے بھی 5ویں نمبر تے قرآن اعلان کر رہے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ قرآن نو خاموشی نال سندا ہے جدو قرآن پڑھیا جائے کی مطلب ہے دا ادب کردا ہے پڑھن والا جیڑا ہے او پڑھ رہا ہے سنن والا اچھے انداز نال سنے کناں دیاں کھڑکیاں کھول کے سنے دل دے دریچے کھول کے سنے قرآن نو پیار تے محبت نال سنے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اے قرآن نو خاموشی نال سنو گے تے رب آندا میں تواڈے اُتے رحمت دا نزول کراں گا قرآن نو خاموشی نال سنو گے اونوں اپنے کناں نال سن کے دل اندر جگہ دیو گے سینے اندر جگہ دیو گے فرمایا میں تواڈے اُتے رحم کراں گا گویا کہ پتہ اے لگا جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے جیڑا بندہ لوگاں نال رحم نال پیش آوندا ہے لوگاں نال رحم نال پیش آوندا ہے لوگاں تے رحم کردا ہے رب دے اُتے رحم کر دیندا ہے جیڑا ماں باپ نال رحم نال پیش آوندا ہے ماں باپ نال مہربان ہو کے پیش آوندا ہے ماں باپ تے رحم کردا ہے رب دے اُتے رحم کر دیندا ہے او جیڑا رشتہ داریاں نو توڑدا نہیں رشتہ داریاں نو ختم نہیں کردا رب دے اُتے بھی اپنی رحمت دا نزول کردا ہے جیڑا قرآن پڑھدا ہے رب دے اُتے رحمت دا نزول کردا ہے جیڑا قرآن نو خاموشی نال سندا ہے رب او دے اُتے بھی آخری بات اے جڑی آخری آیت پڑھی ہے نا وَإِذَا سَمِعُوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یعنی جدو قرآن پڑھیا جائے انہوں خاموشی نال سنو تاکہ تواڈے تے رحم بولو ہائے ہائے ایتھے آ کے بڑیاں نے پلیکھے پا چھڑے تیاں آکھیا ویکھو جی رب نے کہہ دیتا ہے اور ایک بات نوٹ کرو جیڑا رب دی طرف حکم ہوئے وہ فرض ہوندا دے وہ فرض ہے آندے نے ویکھو جی رب نے آکھیا کہ قرآن نو خاموشی نال سنو لہذا نماز اندر جیڑا قرآن پڑھیا جاندا ہے انہوں خاموشی نال سنو ایتھے سورت فاتحہ جیڑی ہے انہوں نہ پڑھو خاموشی نال سنو کیوں بھی یہی ہے نا اچھا ایدی میں آج ونڈ کر دے ماں نماز اتری ہے مدینے سن 3 ہجری کتھے بولو
مدینے سن 3 ہجری نماز فرض ہوئی ہے، اور اے آیت جیڑی ہے اے اتری ہے مکے۔ جدوں اے آیت اتری ادو تے نماز فرض ہی نہیں سی، ادو تے نماز فرض ہی نہیں سی، اس واسطے اے دا نماز نال تعلق نہیں۔ اے بات نوٹ کر لو، اس آیت دا نماز نال تعلق بھی جدو قرآن پڑھیا جائے خاموشی نال سنیا جائے، اے دا نماز نال تعلق نہیں۔ اے تے ہو جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ دے نا تے کفار مکہ آ کے سیٹیاں مار دے، کفار مکہ آ کے شور برپا کر دے، کفار مکہ آ کے تالیاں مار دے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چوں نکلے ہوئے الفاظ انہاں تک نہ پہنچن اور اے نہ اچھے انداز نال سن سکن۔ ادوں اللہ عظیم البرتر نے اے آیت نازل کیتی ہے کہ جدو قرآن پڑھیا جائے انہوں خاموشی نال سنیا جائے۔ اور ان الفاظ تے میں اتفاق کرنا، اللہ رب العزت دے 2 صفاتی نام جو پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر بھی بیان کیتے گئے، الرحمن الرحیم، اور اج دے خطبہ جمعہ دے اندر بھی یہ دونوں ہی بیان ہوئے نے۔ دعا کرو اللہ ساڈے سارے تے اپنی رحمت دا نزول فرمائے، اور آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ مزید اللہ رب العزت دے نام پاک جڑے نے انہاں تے روشنی پاواں گے۔